سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سزائے معصومیت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہارا مطلب ہے کہ چودھری رب نواز پینوں کے اغوا میں پوری طرح ملوث ہے؟ اس نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، مجھے تو پورا یقین ہے جناب۔ یا تو چھوٹے چودھری نے خود ہی پینوں کو اغوا کروایا ہے یا پھر وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور ساجد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نزاکت شاہ بولا، مجھے تو وہ اس معاملے میں بے قصور ہی نظر آتا ہے جی۔ میں نزاکت شاہ کے اس خیال سے اس حد تک تو متفق تھا کہ پینوں کے اغوا میں ساجد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی روپوشی مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہار بی بی کے بیان کردہ خدشات پر یقین سا ہونے لگتا تھا کہ کہیں چھوٹے چودھری نے رقابت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ساجد کو ٹھکانے ہی نہ لگا دیا ہو۔ اس بات کی تصدیق ساجد کے باپ فضل دین نے بھی کی تھی کہ ساجد پینوں کو پسند کرتا ہے اور یہ پسندیدگی محبت کی حدوں کو چھوتی تھی۔ چودھری کی منظور نظر کو چاہنے والا کوئی بھی شخص چودھری کو گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں گمشدگان افراد میں سے کسی ایک کا بھی سراغ مل جاتا تو تفتیش کی گاڑی آگے بڑھ سکتی تھی۔ نزاکت شاہ کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟ آپ کا حکم ہو تو چھوٹے چودھری کو اٹھا لائیں؟ اس کام میں جلد بازی اچھی ثابت نہیں ہوگی نزاکت شاہ، میں نے گمبھیر لہجے میں جواب دیا۔ ہماری ذرا سی بے احتیاطی چودھری کو چوکنا کر دے گی۔ ہمارے مفروضے کے مطابق اگر پینوں کے اغوا میں چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہے تو ہماری پیش قدمی سے وہ محتاط ہو جائے گا، پھر پینوں کی بازیابی کا عمل بہت کٹھن ہو جائے گا۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، نزاکت شاہ نے مدبرانہ انداز میں کہا، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھ سکتے ملک صاحب، ہمیں سرے دست کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، ہم کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کریں گے، اور ابھی کریں گے۔ تم اس تھانے میں ابھی نئے نئے آئے ہو، دیکھتے جاؤ کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ میری تفتیش کا انداز بہت مختلف ہے، کچھ عرصہ ساتھ رہو گے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ معمولی سے معمولی بات بعض اوقات پورے کیس کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد سے بارش تو تھم چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہواؤں نے ہر چیز کو برف کا بنا دیا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے حوالدار فرمان علی نے مطلع کیا کہ فضل دین اپنے بیٹے ساجد کی تصویر دے گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر میرا انتظار کیا، پھر واپس چلا گیا۔ ساجد کی تصویر دیکھتے ہی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بلا شبہ ایک بدصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے اور بھدے سے ہونٹ اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی پیشانی پر موجود زخم کا نشان تھا، جو پیشانی کے وسط سے شروع ہو کر دائیں آنکھ تک چلا گیا تھا۔ بعد میں مجھے بہار بی بی کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ ساجد کو وہ زخم لڑکپن میں گلی ڈنڈا کھیلنے کے دوران میں آیا تھا۔ تصویر میں ساجد کے کان بھی معمول سے زیادہ بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے تصویر کو اپنی دراز میں محفوظ کر لیا، پھر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ رات 8 بجے میں گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک شخص مجھ سے ملنے چلا آیا۔ کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب ماسٹر علم دین آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا کام ہے اسے، تم نے پوچھا نہیں؟ وہ بولا، پوچھا تو تھا جی، مگر اس نے کچھ بتایا نہیں، کہتا ہے صرف آپ ہی کو بتائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک دبلا پتلا دراز قد شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی، رنگ سانولا، آنکھیں روشن اور چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور سر پر جناح کیپ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے اس کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، ملک صاحب میرا نام علم دین ہے، میں اس علاقے کے واحد اسکول میں پڑھاتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تھانے میں پروین کے گھر والے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے۔ وہ کل شام سے لاپتہ ہے۔ ماسٹر جی آپ نے ٹھیک سنا ہے، میں نے کہا، ہم نے رپورٹ درج کر لی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد پروین کو تلاش بھی کر لیں گے۔
اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ آپ کو حیاتی دے۔ ماسٹر علم دین نے دعائیہ انداز میں چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنے دل کی بات آپ سے کیسے کہوں۔ پتہ نہیں اس بات کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، مگر میں اس کی وجہ سے بہت الجھا ہوا ہوں۔ ماسٹر علم دین کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ماسٹر جی، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ تذبذب کا شکار تھا، وہ کوئی بات کہنا چاہتا تھا، مگر اس سے پیشتر کہ اس کی زبان تک بات پہنچتی، وہ اپنا ارادہ بدل دیتا تھا۔ آپ کی پریشانی کا تعلق کہیں گمشدہ پروین عرف پینوں سے تو نہیں؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والے ایک اہم خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کہا، اگر آپ پینوں سے متعلق کوئی بات جانتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں۔ ہو سکتا ہے ہم آپ ہی کی وجہ سے پینوں کا کوئی نہ کوئی سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ شاید وہ بات اتنی اہم نہ ہو، علم دین نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، مگر اہم اور غیر اہم کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ماسٹر جی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے۔ کیا آپ نے پینوں کو کہیں دیکھا ہے؟ کل شام کو دیکھا تھا جناب۔ میں نے کہا، کل شام کے بعد ہی سے تو وہ لاپتہ ہے، آپ نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ ماسٹر علم دین نے جواب دیا، شاید آپ کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ 2 ماہ پہلے میرا جوان بیٹا مجھ سے روٹھ کر قبرستان میں جا بسا تھا۔ ہر جمعرات کو اس کی قبر پر اگربتیاں جلانے باقاعدگی سے جاتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک خاموش بیٹھا خلا میں گھورتا رہا۔ میں اس کی کیفیت کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ جوان بیٹے کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جذبات کی یلغار ذرا تھمی تو رک کر اس نے کہنا شروع کیا، کل بھی جمعرات تھی، میں قبرستان سے نکل کر گھر کی طرف آنے والے راستے پر چند قدم ہی چلا ہوں گا کہ پروین مجھے سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ یقیناً اس وقت اپنے گھر سے ہی آ رہی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ اور کون تھا؟ ماسٹر علم دین نے اپنی بات پوری کی تو میں نے فوراً سوال کیا، آپ نے اس کے ساتھ ساجد کو دیکھا تھا؟ وہی ساجد، فضل دین ارائیں کا لڑکا؟ نہیں جناب، اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا، علم دین نے جواب دیا۔ تو کیا وہ اکیلی تھی؟ وہ اکیلی نہیں تھی ملک صاحب، اس نے بتایا۔ اس وقت مغرب کی اذان ہونے ہی والی تھی۔ میں بہت تیزی میں تھا، میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد مسجد میں پہنچ جاؤں تاکہ باجماعت نماز ادا کر سکوں۔ آپ نے بتایا ہے کہ پینو اکیلی نہیں تھی۔ میں نے ماسٹر علم دین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اگر اس کے ساتھ ساجد نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ کیا کوئی گھر کا ہی فرد تھا اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ اللہ رکھی تھی، اس نے بتایا، اور اسی بات نے مجھے پریشان کر رکھا ہے ملک صاحب۔ اللہ رکھی کوئی اچھی عورت نہیں، ہمارے علاقے کی شرفاء کی رائے اس کے بارے میں بہت خراب ہے۔ آپ فیقے کی گھر والی کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ جلدی سے بولا، جی ہاں ملک صاحب، وہی اللہ رکھی۔ میں اللہ رکھی اور فیقے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ رفیق اور فیقہ چھوٹی موٹی وارداتوں کے سلسلے میں کئی بار جیل بھی جا چکا تھا۔ اسے چھوٹی چودھری رب نواز کی پشت پناہی حاصل تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک اس نے اپنے علاقے میں کوئی بھی خلاف قانون حرکت نہیں کی تھی۔ اس کے کارناموں سے اب تک دور دراز کے علاقے ہی مستفید ہوئے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ پینوں والے معاملے میں فیقہ یا اس کی بیوی اللہ رکھی ملوث پائی گئی تو میں انہیں عبرتناک سبق سکھاؤں گا۔ کیا آپ کو یقین ہے ماسٹر جی کہ پینوں کے ساتھ دوسری عورت اللہ رکھی ہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، اگرچہ میں اس وقت بہت جلدی میں تھا، مگر اللہ رکھی کو پہچاننے میں بھلا کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اللہ رکھی ہی تھی۔ آپ کے خیال میں وہ قبرستان کی طرف گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ماسٹر صاحب، آپ تو بہت جلدی میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ قبرستان کے اندر نہیں گئی تھی؟ کیا آپ رک کر انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں جناب، ماسٹر علم دین نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اسے میرا سوال ناگوار گزرا تھا۔ اس نے بتایا، میرے پاس وقت بہت کم تھا، میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک سکتا تھا۔ وہ تو اللہ رکھی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک تجسس سا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھ لیا تھا۔ اللہ رکھی اور پینو قبرستان سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ قبرستان سے آگے تو بڑی نہر تھی، وہ دونوں نہر کی جانب کیا لینے جا رہی تھی؟ اور پھر شام کے وقت، اور شام بھی سردیوں کی۔ میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پینوں کی گمشدگی میں بلا واسطہ یا بالواسطہ اللہ رکھی کا ہاتھ نظر آتا ہے، بشرط یہ کہ ماسٹر علم دین نے جو کچھ بتایا تھا وہ مبنی بر سچ ہو۔
میرا اندازہ یہ تھا کہ علم دین نے دروغ گوئی سے کام نہیں لیا ہوگا۔ میں نے ماسٹر علم دین کا شکریہ ادا کیا اور اسے ہدایت کر دی کہ ان باتوں کا ذکر کسی اور سے نہ کرے۔ پھر دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ پینوں کی گمشدگی کی کڑیاں ایک ایک کر کے مل رہی تھیں۔ اس سلسلے میں چھوٹے چودھری رب نواز اللہ رکھی اور اس کے شوہر رفیق اور فیقے کی ذات شکوک و شبہات کے دائرے میں نظر آتی تھی، مگر دوسری جانب ساجد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس کی گمشدگی ہنوز پردہ اسرار میں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کل اے ایس آئی نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور بھیجوں کہ تاکہ معلوم ہو سکے کہ کہیں وہ وہاں تو نہیں پہنچ گیا۔ میں خود اللہ رکھی سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا اور بڑے چودھری حق نواز سے ملنا بھی بہت ضروری تھا۔ دوسرے روز میں تھانے پہنچا تو حوالات میں نذیر عرف جیرہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ 22-23 سالہ ایک اور نوجوان بھی تھا جو سر جھکائے ایک کونے میں اکڑو بیٹھا تھا۔ میری آمد پر اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا، وہ ساجد تھا۔ وہ اس وقت بڑی خراب حالت میں تھا، اس کے چہرے پر مجھے تازہ بتازہ چوٹوں کے نشانات نظر آئے۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ جیسے خوب اچھی طرح کسی نے اس کی دھلائی کی ہو۔ بعض زخموں سے خون بھی رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر حوالدار فرمان علی نے بتایا کہ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ساجد اور جیرے کو لاری اڈے والے تانگا اسٹینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ بری طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، تاہم نذیر عرف جیرہ کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ بڑی بے دردی سے ساجد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ ساجد کا انداز دفاعی تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ ایک کانسٹیبل نے انہیں گتھم گتھا دیکھا تو پکڑ کر تھانے لے آیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ انہیں جیرے کے تانگے ہی میں تھانے لایا گیا تھا۔ میں نے تھانے کی دیوار کے ساتھ ایک تانگا کھڑا ہوا دیکھا تھا، وہ یقیناً جیرے ہی کا تانگا تھا۔ فرمان علی نے مجھے بتایا، ملک صاحب، ہم نے ملزم ساجد کو گرفتار کر لیا ہے، اب آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، سرفراز احمد کدھر ہے؟ سرفراز احمد ہیڈ محرر کا نام تھا، وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ابھی آیا نہیں ملک صاحب، حوالدار نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم ساجد کو لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ اوکے سر۔ اور ہاں، جیرے کو ابھی نہیں نکالنا، ابھی اس کا بیان بھی ہوگا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ حوالدار ساجد کو لے کر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، اس کی چال میں واضح طور پر میں نے نکاہت محسوس کی تھی۔ وہ میری میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر میز کے سامنے رکھی ایک کرسی پر اس نے دونوں ہاتھ ٹکا دیے۔ اوئے، سیدھا کھڑا ہو جا۔ حوالدار نے پیچھے سے اس کی گردن پر ایک جھاپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ تھانہ ہے بچو، تیرے مامے جی کا واڑا نہیں۔ اس کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی کراہ برآمد ہوئی، پھر وہ کرسی کو چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اوئے، کدھر تھا تو پرسوں شام سے؟ میں نے خالص تھانے دارانہ لہجے میں پوچھا۔ تیری بیبے نے یہاں آفت مچا رکھی ہے تھانے میں۔ وہ رو دینے والے لہجے میں گویا ہوا، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا تھا جناب۔ مصیبت کے گھوڑے ہمیں چراتا ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ اپنی پینوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ پینوں کے ذکر پر اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری جانب دیکھا، پھر بولا، پینوں کو کیا ہوا ہے؟ حوالدار نے اس کی کمر پر ایک دھموکا رسید کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اوئے، الٹا ہم سے سوال کرتا ہے؟ تم نے پینوں کو اغوا کیا ہے، ہم نے پینوں کو تمہارے اندر سے برآمد کرنا ہے۔ فرمان علی کا مکہ کھانے کے بعد وہ آگے کی طرف گرا تھا، اس کا سر میری میز سے ٹکرایا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیا زنانیوں کی طرح روں روں کر رہے ہو؟ میں نے اپنے رولر سے اس کے سر کو بجایا۔ اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، پینوں کہاں ہے؟ میں پینوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب، وہ گھگیانے لگا۔ میں نے تو خود بڑی مشکل سے جان چھڑا کر یہاں پہنچا ہوں۔ یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب، فرمان علی نے کہا۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کے سارے کس بل نکال دوں گا۔ رب کی قسم، میں سچ کہتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ روتے ہوئے بولا۔ مجھے پینوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ جمعرات کو میں نے اسے دیکھا تھا، اس کے بعد میں فیکٹری چلا گیا تھا۔ اور جمعرات کے فیکٹری گئے تم ابھی واپس لوٹے ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بڑی لمبی لمبی شفٹوں میں کام کر رہے ہو تم آج کل۔ نہیں جناب، فیکٹری سے تو اس دن میں نے دوپہر ہی کو چھٹی کر لی تھی۔ پھر پینوں کو لے کر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ نہیں تھانے دار صاحب، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا، پھر اب تک تم کہاں تھے؟ میرے سوال کے جواب میں کہاں کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے ایک تفصیلی بیان دیا تھا۔ میں اس کے بیان سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے
سامعین کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پروین عرف پینو کے گھر والوں نے جب ساجد کا رشتہ ٹھکرا دیا تو ساجد کے دل پر ایک چوٹ سی لگی تھی۔ وہ پینو کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا، مگر اس نے کبھی کھل کر اپنی چاہت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ساجد کے دل میں جاگزیں خوف تھا۔ پینو ایک خوبصورت اور دلکش لڑکی تھی، اس کے مقابلے میں ساجد خود کو بہت کم تر سمجھتا تھا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا کہ اس جیسے بدصورت لڑکے کو پینو کے والدین اپنی فرزندی میں قبول نہیں کریں گے، مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ فضل دین کو مجبور کیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر پینو کے گھر جائے۔ فضل دین اور بہار بی بی نے تھوڑی سی رد و قد کے بعد اپنے بیٹے کی فرمائش کے آگے ہتھیار ڈال دیے، مگر نتیجہ وہی برآمد ہوا جس کی پہلے سے توقع کی جا رہی تھی۔ پینو کے والدین نے ساجد کے رشتے سے انکار کر دیا۔ ساجد کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روز کے بعد سے وہ اداس اداس رہنے لگا۔ اس کا کام میں بھی جی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی بار خودکشی کے بارے میں بھی سوچا، مگر بنیادی طور پر وہ ایک بزدل انسان تھا۔ وہ اپنے اندر خودکشی کا حوصلہ پیدا نہ کر سکا۔ کبھی کبھی اس کے ذہن میں خیال آتا کہ وہ پینو کو حاصل کرنے کے لیے چودھری رب نواز کے ٹکڑے کر دے، لیکن اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی وہ ہمت نہ کر سکا۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد تھک ہار کر اس نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا۔ وقوعہ کے روز صبح ہی سے اس کا دل بھاری بھاری سا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجود بھی جب اس کا جی کام میں نہیں لگا تو دوپہر کے وقت اس نے چھٹی کر لی۔ اس نے سوچا لاہور میں بہن فردوس سے ملائے۔ وہ گھر بتائے بغیر کہیں نہیں جاتا تھا، مگر اس روز اس نے یہ بھی ضروری نہیں سمجھا اور لاہور جانے کے لیے سیدھا اسٹیشن پہنچ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے، وہ آج رات ہی واپس آئے گا۔ وہ شام تک اپنی بہن بہنوئی کے ساتھ رہا۔ اب خاصی حد تک اس کے دل کا غبار جاتا رہا تھا۔ مغرب کی اذان کے بعد اس نے ان سے رخصت کی اجازت لی اور واپسی کے لیے اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ اس کی بہن فردوس کا گھر نولکھا بازار میں تھا، وہاں سے اسٹیشن زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ چند منٹ میں بسہولت اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ اسٹیشن کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے نزدیک سے ایک تانگا گزرتے ہوئے دیکھا۔ تانگے پر کسی فلم کے بڑے بڑے بورڈ آویزاں تھے۔ تانگے کی اگلی سیٹ پر کوچوان کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا جو بڑے تسلسل کے ساتھ ڈھول پیٹ رہا تھا۔ فلم کے بورڈ دیکھ کر اس کے دل میں خواہش جاگی کہ چلو اس فلم کا شو دیکھتے ہیں۔ اس نے بورڈ پر سینما کا نام پڑھ لیا تھا۔ اس نے سگریٹ کے ایک کھوکھے والے سے مطلوبہ سینما کا پتہ پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ سینما چند قدموں کی دوری پر تھا۔ یہ اس کے لیے اور بھی اچھی بات تھی۔ وہ شو دیکھنے کے بعد بآسانی اسٹیشن پہنچ سکتا تھا۔ وہ شو دیکھ کر فارغ ہوا، اسٹیشن پہنچا اور ٹکٹ کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے ایک جھٹکا لگا۔ اس کی جیب خالی تھی۔ کسی جیب کترے نے بڑی خوبصورتی سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ فلم دیکھنے کے بعد اس کے پاس بس اتنی ہی رقم بچی تھی کہ وہ گاڑی کا ٹکٹ خرید کر گھر پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دیر تک تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ واپسی بہن کے گھر چلا جائے اور اس سے کچھ پیسے لے لے، مگر اس میں ایک قباحت تھی۔ اگر وہ نولکھا بازار جاتا اور وہاں سے واپس آتا تو اتنی دیر میں ٹرین نکل جاتی۔ ٹرین کی روانگی میں 5-6 منٹ ہی باقی رہ گئے تھے اور یہ اس کے گھر کی طرف جانے والی آخری گاڑی تھی۔ اگر یہ گاڑی نکل جاتی تو اسے بحالت مجبوری لاہور ہی میں رکنا پڑتا۔ اس صورت میں اس کے والدین کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا وہ اس کے لیے قطعاً تیار نہیں تھا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ گھر والوں کو اطلاع کر سکتا۔ اب وہ اپنی حماقت پر بری طرح پچھتا رہا تھا کہ گھر بتائے بغیر کیوں چلا آیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ آخرکار وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بلا ٹکٹ گاڑی میں سوار ہو جائے گا۔ اگر راستے میں ٹی ٹی نے پریشان کیا تو وہ اس کی منت کر لے گا۔ وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی نے اسٹیشن چھوڑا ہی تھا کہ اسے ایک ٹی ٹی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ دل ہی دل میں ٹی ٹی کو کوسنے لگا، جلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو۔ ٹی ٹی نے بوگی میں داخل ہوتے ہی مسافروں کے ٹکٹس چیک کرنا شروع کر دیے۔ وہ گھبرا گیا اور اگر فوری طور پر وہ ٹی ٹی کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ عین ممکن تھا کہ اس کی منت سماجت کا ٹی ٹی کے دل پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ گاڑی نے ابھی زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ ٹی ٹی اسے وہیں اتار دیتا۔ یہ صورتحال اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ بہر طور
وہ آج ہی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا فوری حل جو اس کی سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ باتھ روم میں گھس جائے۔ اس نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ سامنے سے ریلوے پولیس کا ایک سپاہی آتا دکھائی دیا۔ سپاہی کے ساتھ سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک شخص بھی تھا۔ ساجد پر نظر پڑتے ہی وہ چلا اٹھا، یہی ہے وہ بدماش، اسے فوراً گرفتار کر لو۔ ساجد ہونکوں کی طرح دیدے پھاڑے کبھی ریلوے پولیس کے سپاہی کو اور کبھی اپنے پیچھے ٹی ٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس پر دو طرفہ افتاد ٹوٹ پڑی تھی، آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جائے تو جائے کہاں۔ اسی دوران میں کسی من چلے مسافر نے گاڑی کی زنجیر کھینچ دی تھی اور گاڑی جو ابھی تک پوری طرح سپیڈ بھی نہیں پکڑ پائی تھی دھیرے دھیرے رکنے لگی۔ ٹی ٹی ٹکٹ چیکر وہ بھی ابھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ریلوے پولیس کے سپاہی نے آگے بڑھ کر ساجد کا کالر پکڑ لیا۔ اسی دوران میں ایک اور سپاہی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ساجد کی جامع تلاشی شروع کر دی۔ اپنی مطلوبہ چیز کی تلاش میں ناکام ہونے کے بعد سپاہی نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں ساجد کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، پھر گرج کر بولا، اوئے، بٹوا کہاں پھینکا ہے تو نے؟ ساجد نے منمناتی آواز میں پوچھا، کون سا بٹوا جناب؟ اوئے، ہمیں فراڈی لگاتا ہے۔ پہلے والے سپاہی نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا، تاہم ساجد کا کالر مضبوطی سے تھامے رکھا۔ ان باؤ صاحب کا بٹوا اور کون سا بٹوا؟ اس نے ساتھ آنے والے خوش لباس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ان کا بٹوا نکال لیا ہے اور اب الٹا ہم سے پوچھتے ہو کون سا بٹوا؟ اللہ پاک کی قسم میں نے ان کا بٹوا نہیں نکالا، وہ لجاجت سے بولا۔ جس کا بٹوا چوری ہوا تھا اس شخص نے آگے بڑھ کر کہا، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ اور میرا بٹوا واپس کرو۔ میں سچ کہتا ہوں جناب، میں… اس کی بات مکمل ہونے سے پیشتر ہی سپاہی نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ جڑ دیا۔ اوے کھوچل، باؤ صاحب کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے خود تجھے دیکھا تھا، تو پلیٹ فارم پر بڑے مشکوک انداز میں ان کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ بٹوا تو نے ہی نکالا ہے، زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کر۔ گاڑی رک چکی تھی۔ ٹرین کے مسافروں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنا سامان چیک کر رہا تھا کہ مبادا ان کا کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ سپاہی ساجد کو گھسیٹتے ہوئے دوسری بوگی میں لے جانے لگے جہاں ان کے سینئرز موجود تھے۔ شاید کسی جوڑ توڑ کا پروگرام تھا۔ ٹی ٹی نے انہیں آواز دے کر روک لیا۔ ایک منٹ صاحب، اس نے کہا، آپ کو زحمت تو ہوگی مگر مجھے بھی اپنا فرض پورا کرنے دیں۔ پھر وہ ساجد کی طرف مڑتے ہوئے بولا، لا بھائی جوان، ذرا ٹکٹ تو دکھا۔ اس کے پاس ٹکٹ نام کی تو کوئی چیز ہوتی تو دکھاتا۔ وہ تو دوہری مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ جیب اس کی کٹی تھی اور اس پر ہی جیب کاٹنے کا الزام بھی لگایا جا رہا تھا۔ وہ تو اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس نے تانگے پر لگے فلمی بورڈ کو دیکھ کر فلم بینی کا ارادہ کیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس کے پاس سے ٹکٹ برآمد نہیں ہوا تو ٹی ٹی نے خونی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم تو مجھے شکل سے ہی جیب مار لگتے ہو، اوپر سے بغیر ٹکٹ سفر بھی کرتے ہو۔ پھر وہ سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، بند کر دو بادشاہو اس تلنگے کو، ایسے لوگوں کے لیے ہی تو جیلیں بنائی جاتی ہیں۔ انہوں نے شریف شہریوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ سپاہی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ گاڑی دوبارہ حرکت میں آ گئی تھی۔ کافی دیر تک ساجد اور پولیس والوں کے درمیان میٹنگ جاری رہی مگر نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ اس کے پاس نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس سے مسروقہ بٹوا بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ آدھے گھنٹے کی تفتیش کے بعد جب گاڑی ایک قصباتی اسٹیشن پر رکی تو اسے اسٹیشن پر بنی پولیس چوکی والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان پولیس والوں نے بد نصیب ساجد کو پوری رات اپنے پاس بٹھائے رکھا اور اس سے مٹھی چاپی کرواتے رہے۔ بعد ازاں جمعے کے روز اسے قصبے کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ مقامی پولیس والوں نے نئے سرے سے تفتیش کا آغاز کیا۔ ساجد کو ہر مرتبہ خوشگوار آغاز سے عبرتناک انجام تک اپنی کہانی دہرانا پڑی اور پولیس والوں کے تیز اور تیکھے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہارا نام کیا ہے کاکا بلی؟ ایک حوالدار نے پوچھا۔ اس نے نام بتا دیا تو پوچھا، کدھر کے رہنے والے ہو؟ ساجد نے اس سوال کا بھی تسلی بخش جواب دے دیا تو پوچھا، لاہور کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بہنوئی اور بہن سے ملنے گیا تھا۔ حوالدار نے استفسار کیا، جیب کہاں کٹ گئی؟ اس نے جواب دیا کہ فلم کا ٹکٹ لیتے ہوئے کسی جیب کترے نے اپنا کمال دکھا دیا۔ جیب کا خیال نہ رکھنے پر اسے سرزنش کی گئی۔ پھر سوال کیا گیا، کون سے سینما میں فلم دیکھنے گئے تھے؟ اس نے سینما کا نام بتا دیا۔ حوالدار نے گرج کر کہا، اوے کھوتے دے کھور،
تمہیں شرم نہیں آتی ایسے سینماؤں میں جاتے ہو؟ وہاں تو بڑی واہیات قسم کی فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ حوالدار کے پاس کھڑے ہوئے ایک سپاہی نے اضافہ کیا، اوئے چھچھندر کی اولاد، اتنی دور ٹوٹے دیکھنے جاتے ہو؟ سرکار، مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ سینما ایسی گندی گندی فلمیں دکھاتا ہے، ساجد نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ میں تو مغالطے میں مارا گیا جی۔ قصہ مختصر کہ ساجد جمعے کا پورا دن اور آنے والی رات بھی ان مقامی پولیس والوں کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور آخرکار ہفتے کی صبح انہوں نے اسے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اتفاقاً ایک ٹریکٹر ٹرالی والا اسی علاقے کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ٹریکٹر ٹرالی والے سے لفٹ لے لی، ٹرالی والے نے اسے لاری اڈے کے نزدیک اتار دیا۔ یہاں ایک نئی مصیبت اس کی منتظر تھی۔ نذیر احمد عرف جیرے نے لاری اڈے پر ساجد کو دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ساجد پر جھپٹ پڑا، پھر بڑے وحشیانہ انداز میں اس کی ٹھکائی شروع کر دی۔ ساجد جن تکلیف دہ حالات سے گزر کر آیا تھا، ان کے پیش نظر اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو پولیس والوں نے اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، اس پر جیرے کی دھلائی نے اسے ادھموا کر دیا۔ بعد ازاں ان دونوں کو ایک کانسٹیبل پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن کے پیش نظر ساجد ابھی تک منظر سے غائب تھا۔ ساجد کے بیان کی روشنی میں پینوں کے اغوا کے سلسلے میں اس کی ذات شک و شبے سے بالا تر نظر آتی تھی، مگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بیان کی تصدیق کی جائے۔ میں نے ساجد کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد پوچھا، وقوعہ کے روز یعنی جمعرات تم کون سی بس سے لاہور گئے تھے؟ میں بس سے نہیں بلکہ ٹرین سے گیا تھا، اس نے بتایا۔ بسوں کا اڈا نولکھا بازار سے ذرا دور پڑتا ہے، جبکہ ریلوے اسٹیشن سے نولکھا بازار بہت قریب ہے، اس لیے جب بھی لاہور جاتا ہوں تو ٹرین ہی سے جاتا ہوں۔ تمہارے پاس ٹرین کا ٹکٹ تو ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ میں نے بہن فردوس کے چھوٹے بچے کو کھیلنے کے لیے دے دیا تھا۔ اور رنگین فلمیں دیکھنے والے سینما کا ٹکٹ؟ میں نے معنی خیز انداز میں آنکھ دبا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر سرخی سی دوڑ گئی، کھسیانے انداز میں بولا، وہ تو ریلوے پولیس والوں نے نکال لیا تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر ساجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اسے لے جاؤ اور حوالات میں بند کر دو، مگر دوسرے کمرے میں، اسے جیرے کے ساتھ نہیں رکھنا۔ کانسٹیبل ساجد کو لے کر جانے لگا تو میں نے ساجد سے پوچھا، اوئے، تم نے اب تک کچھ پیٹ میں بھی ڈالا ہے یا پولیس والوں کی خاطر تواضع پر ہی گزارا کیا ہے؟ کل دن میں ایک گلاس پانی پیا تھا جناب۔ میں نے کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ تھانے کے سامنے جو تندور ہے وہاں سے دال روٹی لا کر ساجد کو کھلائے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اے ایس آئی نزاکت شاہ کو ساجد کے بہنوئی خوشیہ کا ایڈریس دے کر لاہور روانہ کر دیا تاکہ ساجد کے بیان کی صداقت کو پرکھا جا سکے۔ میں نے نزاکت شاہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ ہر حال میں آج ہی تفتیش مکمل کر کے واپس آ جائے۔ اس کے بعد میں نے حوالدار فرمان علی سے کہہ کر جیرے کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ ابھی اس کی فن خوانی کا حساب کتاب بھی ہونا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے روبدار آواز میں پوچھا، تم نے کیا تھرتھلی مچا رکھی ہے اوے کاکا، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہو؟ تھانے دار صاحب، اس نے میری بہن کو اغوا۔ بکواس بند کروئے لکڑ کے باندر، میں نے ڈانٹ کر اسے چپ کروایا۔ ہم کس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ او سرکار، چپ کر کے سیدھا کھڑا ہو جا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تو نے مار مار کر بیچارے کا حلیہ خراب کر دیا ہے سرکاری سانڈے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو میں نے پھر سختی سے جھڑک دیا، پھر ایک تگڑے سے کانسٹیبل کو بلا کر کہا، نو چار کے لیتر سے ذرا اس لاٹ صاحب کی چھترول تو کرو۔ جیرے نے گھبرا کر اس کانسٹیبل کی طرف دیکھا، اس نے کہا، آ جا میرے بالما، تیرا انتظار ہے، ذرا ہمیں بھی خدمت کا موقع دو۔ جیرے نے پسو پیش کرنا چاہا تو حوالدار نے کانسٹیبل کے ساتھ مل کر اسے اوندھا لٹکا دیا۔ پھر جیرے کی تشریف پر دھڑا دھڑ چھتر برسنے لگے۔ وہ ہر چھتر کھانے پر تکلیف سے بل بلا اٹھتا اور چودھری رب نواز کو پکارنے لگتا، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں، چھوٹے چودھری صاحب مجھے بچا لیں۔ اوئے چودھری صاحب کے گھوڑے، زیادہ کھپ نہ ڈال ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گا، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ جب اس غریب کو مار رہا تھا تو اس وقت تجھے خیال نہیں آیا تھا؟ حیرت انگیز طور پر پانچواں چھتر کھانے کے بعد جیرے کی آواز چودھری کے کانوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ اس کی داد رسی کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک اتفاق ہی تھا، ورنہ جیرے کی آہو بکا چودھری کی حویلی تک بھلا کیسے پہنچ سکتی تھی؟ چودھری دن دناتے ہوئے سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا۔ اس کے ساتھ جیرے کا باپ رحمت علی بھی تھا۔
ان کے پیچھے پیچھے دو کانسٹیبل بھی نمودار ہوئے۔ ایک نے کہا، جناب، ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی تھی مگر انہوں نے ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی۔ چودھری رب نواز نے کہا، ملک جی آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، ایک تو جیرے کی بہن اغوا ہو گئی، اوپر سے آپ نے اسے ہی پکڑ رکھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے کانسٹیبلوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا، پھر رب نواز سے کہا، چودھری صاحب آپ ہمیں انصاف پڑھانے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے کام کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس دوران میں جیرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری نے کہا، آپ اس غریب پر خواہ مخواہ ظلم کر رہے ہیں، اگر کوئی کمائی کا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی توقع سے زیادہ ہی دوں گا۔ چودھری صاحب اس رقم کو اپنے برے وقت کے لیے بچا کر رکھیں۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا، ہم پر کبھی برا وقت نہیں آتا، آپ اپنی خیر منائیں۔ چودھری رب نواز سے ٹکر لینا آسان کام نہیں۔ میں اس کی الٹی سیدھی باتیں خاصی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ وہ جامے سے باہر آنے لگا تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کرو چودھری، میں نے تمہارے جیسے کئی طوفانوں کے رخ موڑے ہیں۔ وہ بھی اپنی چودراہٹ پر نازاں تھا، نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب ہم خاندانی چودھری ہیں، ہمارا خاندان عرصہ دراز سے اس علاقے پر حکمرانی کرتا آ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارا ہی سکہ چلے گا۔ آپ جیسے تھانے دار کئی آئے کئی چلے گئے، ہماری بہت اوپر تک پہنچ ہے، اوپر تک پہنچ کے گمان میں ایک دن اوپر ہی پہنچ جاؤ گے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس نے ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجا ہے، خدا کے قہر سے ڈرو چودھری، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، مجھے ڈر ہے کہ کسی غریب کی آہ تمہیں نہ لگ جائے۔ میں آپ کا خطبہ سننے نہیں آیا ہوں یہاں، وہ بیزاری سے بولا، مجھے بتائیں کہ آپ جیرے کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لیں گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے جیرے کا اچار نہیں ڈالنا چودھری صاحب، آپ اسے اسی وقت چاہیں تو ساتھ لے جائیں، اس مسٹنڈے کو غنڈہ گردی کا انعام مل چکا ہے۔ وہ حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے، بے گناہوں کو پکڑ کر کٹ چڑھاتے رہتے ہیں اور اصل مجرم آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ہوا ہو جاتے ہیں۔ اب تک آپ نے پینوں کے بارے میں کون سا تیر مار لیا ہے؟ ساجد کا کوئی سراغ ڈھونڈا آپ نے؟ پینوں کو برآمد کیا آپ نے؟ ہم نے ساجد کو ڈھونڈ لیا ہے، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، پھر چودھری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، اور پینوں کو بھی برآمد کر ہی لیں گے۔ چودھری نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ جیرے نے جلدی سے کہا، چودھری صاحب ساجد حوالات میں بند ہے، میں نے اسے لاری اڈے پر دیکھتے ہی تونی لگانی شروع کر دی تھی، پھر ایک سپاہی ہمیں پکڑ کر تھانے لے آیا تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ پولیس نے تمہیں لاری اڈے سے گرفتار کر لیا ہے، مگر یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ تمہیں کس سلسلے میں پکڑا گیا ہے۔ چودھری رب نواز نے کہا، پھر میری طرف مڑتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب ملزم آپ کے قبضے میں ہے، پینوں کو برآمد کرنے میں اب کس بات کی تاخیر ہے؟ اس کے سوالیہ انداز نے مجھے طیش دلا دیا۔ میں نے غصے سے کہا، آپ پینوں کے کیا لگتے ہیں؟ پینوں رحمت علی کی دھی ہے تھانے دار صاحب، وہ بولا، اور میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ آپ اپنی خیر خواہی تھانے سے باہر ہی جتائیں تو بہتر ہوگا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پینوں کے باپ نے منہ میں چوسنیاں نہیں لے رکھی جو آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں، کچھ اس غریب کو بھی بولنے کا موقع دیں چودھری صاحب۔ چودھری خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ میں نے رحمت علی سے کہا، اسے لے جاؤ یہاں سے اور اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ میرا اشارہ جیرے کی طرف تھا، ورنہ کسی لمبے ہی چکر میں جیل چلا جائے گا تمہارا بیٹا، اس کے چال چلن بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ چھوٹے چودھری رب نواز کا رویہ مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ پینو چودھری کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اپنے گھر میں اس کی آمد سے نالاں تھی، مگر اس کا کوئی بس نہیں چلتا تھا۔ اگرچہ اس کا باپ رحمت علی اس کا طرفدار تھا، مگر اس کی ماں بشیرہ اور بھائی جیرے کا ووٹ چودھری کے حق میں تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پینو نے ایک دو بار ڈھکے چھپے الفاظ میں چودھری کی بے عزتی بھی کر دی تھی اور ایک مرتبہ چودھری کی دست درازی کی کوشش بھی ناکام بنائی تھی۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں چودھری کی ذات شک و شبے سے بالا تر نہیں تھی۔ وہ اپنی ذلت اور ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے پینو کو اغوا بھی کروا سکتا تھا۔ اگر ایسا تھا بھی تو پھر پینو کی بازیابی کے لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنے کے لیے خصوصی انتظامات کی ضرورت تھی اور اس سے پہلے اللہ رکھی سے ملنا بہت ضروری تھا۔